علامہ قبلہ گلشان سر صاحب ذکر محمد والے محمد سنیں گے. السلام علیکم یا دی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند سلام. صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان سلسلہ تقاریر کے تحت کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول پاک نے دعوت ذوالعشیرہ میں
علی کی آواز لبیک پر جو ارشاد فرمایا وہ بحیثیت محمد بن عبداللہ کے نہیں تھا۔ جب علی نے یہ وعدہ کیا بلکہ اعلان کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ انا یا نبی اللہ اکونو وزیرت علیہ، تاریخ کامل جلد نمبر 2، کہ یا رسول اللہ آپ کے اس فرمان پر میں لبیک کی صدا بلند کرتا ہوں اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کا وزیر، آپ کا ناصر، آپ کا مددگار، آپ کا یاور، آپ کا محافظ اور آپ کا حفیظ بن کے رہوں گا۔ نعرہ حیدری! تو اب یہاں پر حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا فرمان صرف کتب اہل تشیع میں نہیں ہے بلکہ جس قدر بھی کتب ہائے تاریخ و تفاسیر ہیں، خاصہ کی بھی اور عامہ کی بھی، ہر دو میں یہ رسول پاک کے اعلان کے بعد جو علی نے اعلان کیا آگے یہ تحریر ہر ایک کے ہاں موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے اعلان کے بعد فَأَخَذَ رَكْبَتِي، رسول نے میری گردن میں ہاتھ ڈالا۔ یہ الگ بات ہے کہ آغاز میں گردن میں ہاتھ ڈالا اور انجام میں ہاتھ ڈالا۔ بہرحال رسول پاک نے میری گردن میں ہاتھ ڈال کر یہ اعلان کیا، اور یہ فکر ہے کہ ھذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، کہ یہ تم میں میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے۔ کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ کم از کم علی کے اس وعدے کے بعد جو آپ نے اعلان کیا ہے حق علی میں، تو اس اعلان سے پہلے علی سے کوئی نہ کوئی ضمانت تو لے لیتے، چلو زر ضمانت نہ سکی، علی کا باپ موجود تھا، علی کا چچا حمزہ موجود تھا، حضرت علی کا بڑا بھائی عقیل موجود تھا، حضرت علی کا بھائی جعفر طیار موجود تھے، تو کسی ایک سے کہہ دیتے کہ علی بچہ ہے 13 سال کا ہے، کیا تم اس وعدے پر جو علی کر رہا ہے اسی کوئی ضمانت دیتے ہو؟ تو میں نے کل عرض کیا تھا رسول پاک نے فرمایا کہ میں نگاہ نبوت و رسالت سے دیکھ رہا ہوں کہ علی کس طرح اپنے وعدے کو میرے وصال تک، میں یہاں وصال تک کہہ گیا جو کہ میں غلط کہہ گیا، میرے تعویذ لحد میں اتارنے تک۔ نعرہ حیدری! یہ ایک پوری تاریخ تھی جو میں نے ایک لفظ میں ادا کر دی ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کس طرح اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم شیعہ محمد و آل محمد پر ایک سوال کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا آپ کا شیعہ محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک یا آل رسول یعنی 12 امام یہ ہمارے اعمال پر، ہمارے احوال پر، ہر ذرہ کائنات، ہر ذرہ عوالم ممکنات پر حاضر و ناظر ہیں؟
نعرہ حیدری! آپ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو کیا یہ ہمارے اعمال و افعال و احوال پر حاضر و ناظر ہیں؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ میں اس بڑے اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا صرف یہ عقیدہ نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد و آل محمد. آپ کو یاد ہوگا مولانا آپ بھی تشریف فرما تھے چھکا کھول میں نے کچھ اس کا ذکر کیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ بعد میں دوران محرم عرض کر دوں گا. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ محمد و آل محمد ہر حالت میں، یہ ہر حالت میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ ماں کی گود میں بھی. یہ ہر ذرہ کائنات پر اور تمام عوالم ممکنات پر یہ حاضر و ناظر ہیں. یہ ہے ہمارا ایمان. اب میں اس سلسلے میں آیت پڑھ رہا ہوں. جو پہلی آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نمبر 9 کی، سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 94 ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں. سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ، تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. تو قرآن سے یہ واضح ہو گیا کہ جو بھی صاحب عمل جہاں جہاں عمل کرتا ہے جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! کل ایمان! نعرہ حیدری! اسی طرح مشیت الہیہ کے سائے میں، اللہ کے ارادوں کے سائے میں، اللہ کے بخشے ہوئے علم اور قدرت کے تحت رسول بھی ہر ذرہ کائنات کے اور ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. اب چونکہ گناہ ہے، ساری دنیا کے گناہ اگر آپ جمع کر لیں ایک مرتبہ اپنے ذہن میں بیٹھ کر، جتنے گناہ آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں انہیں آپ ذہن میں جمع کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام گناہوں کا مرکز جو ہے وہ 3 گناہ ہیں. نمبر 1 شرک، نمبر 2 کفر، نمبر 3 نفاق. یعنی تمام گناہوں کو آپ جمع کریں اور پھر آپ ان کا تجزیہ کریں. یا مشرک ہوگا یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. تو اب ولی 3 ہے. ولی 3 ہے. سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے، انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا پہلا ولی اللہ ہے. تو جب کہا نا لا الہ الا اللہ تو پہلا گناہ ختم، یعنی شرک ختم. بہت سلامت رہو. جب کہا نا میرے بچوں، میرے بیٹوں جو خاموش ہو گئے ہو، جب کہا نا لا الہ الا اللہ تو پہلا گناہ ختم ہو گیا، یعنی شرک ختم ہو گیا. اب یہ مشرک نہ رہا. تو اب دوسرا گناہ کیا ہے؟ کفر. یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر ہے جو کہتے ہیں کہ
کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، معلوم ہوا کافر کی پہچان ہی یہی ہے۔ نعرہ حیدری، کہ وہ ہمارے رسول کی رسالت کا منکر ہے۔ یہاں سے لے کر آخر تک ایک میں فکرہ دے رہا ہوں، اللہ کرے تشریح نہ کرنی پڑے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر وہی ہے جو رسول کی رسالت کا منکر ہے، بھئی جو منکر ہے اسے کافر کہو جو ساری زندگی محمد کی حفاظت کرتا رہا۔ نعرہ دلیہ، نعرہ دلیہ، مربی نبوت و امامت حضرت ابو طالب علیہ السلام سرور۔ بڑی مہربانی۔ تو اب دوسرا گناہ کفر ہے، ادھر کہا محمد الرسول اللہ، ادھر دوسرا گناہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تیسرا گناہ تو ہے ان المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا بلا تردید بلا ریب بلا شک۔ جتنے منافق مرد ہیں اور جتنی منافقہ عورتیں ہیں، یا اللہ کچھ تو رعایت دے دے۔ ان المنافقین والمنافقات، جتنے منافق مرد ہیں اور جتنی منافقہ عورتیں ہیں، والکفار، اور سارے کے سارے کفار، یہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں، اور صرف توبہ دے گا، نکال نہیں دیے جائیں گے بلکہ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اب کہا لا الہ الا اللہ، شرک ختم ہو گیا، کہا محمد الرسول اللہ، کفر ختم ہو گیا۔ اب نفاق تو ہے، تو اس نفاق کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تیسرے ولی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ نعرہ دلیہ، نعرہ دلیہ، سبحان اللہ۔ اور جو اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہے کہ رسول پاک کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ فی زمن رسول اللہ، جب ہم رسول کے زمانے میں یہ پہچاننا چاہتے تھے کہ آیا یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کی نمازیں نہیں دیکھتے تھے، اس کے روزے نہیں دیکھتے تھے، اس کی خیرات نہیں دیکھتے تھے، اس کی عبادات نہیں دیکھتے تھے، تو بغضہم علیہ، ہم دیکھتے تھے کہ اگر علی سے محبت رکھتا ہے تو مومن ہے، اگر علی سے عداوت رکھتا ہے تو گناہ۔ نعرہ حیدری، داد داد، علی والا ہاتھ کھڑے کرے گا، داد داد، داد داد، ہاتھ داد، ہاتھ داد، نعرہ دلیہ، نعرہ دلیہ۔ امین روح ولایت علی یہ خود آپ ہیں، درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو یہ میں نے حوالہ دیا ہے ترمذی شریف کا، اب میں حوالہ دے رہا ہوں نہج البلاغہ کا، جس میں خود حضرت علی علیہ السلام اپنی زبان لسان اللہ کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں لو ضربت خیشوم المومن بسیف ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں علی اپنی تلوار مومن کی ناک پر رگڑ کر مار کر اس مومن سے کہوں کہ تم مجھ سے عداوت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے عداوت نہیں رکھے گا۔ نعرہ حیدری، ذرا اندازہ لگائیے کتنا ناز ہے
علی کو اپنے ماننے والوں پر کہ اگر میں علی خود مومن کی ناک پر تلوار مار کر کہوں کہ تم مجھ سے بغض رکھ، عداوت رکھ، وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ آگے فرماتے وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اگر میں علی پوری کائنات کی دولت سمیٹ کر منافق کے سامنے رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ تم مجھ سے محبت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا، معلوم ہوا علی کی ولایت کا اقرار علامت ہے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ تو اب ولی تین ہے، انما ولیکم اللہ، پہلا ولی اللہ، والرسول، دوسرا ولی اب آگے آیت ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہاں اللہ نے تیسرے ولی کا نام نہیں دیا، اس کی علائم بیان کی ہے، خصوصیات بیان کی ہے کہ وہ تیسرا ولی کون ہے؟ جو صاحبان ایمان ہے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، در حالانکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ یا اللہ نام لے لیتا تو یہ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ نام اسی لیے نہیں دیا کہ کہیں گمنام ہم نام بن کر ولایت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ تیسرا ولی کون ہے۔ یہ ہے تفسیر کبیر، یہ ہے تفسیر روح المعانی، یہ ہے تفسیر در منصور، یہ ہے تفسیر الکشاف، یہ ہے کتاب الصواعق المورقہ، یہ ہے کتاب کنز العمال، اور باقی بہت ساری کتابیں جس میں یہ درد ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے سائل کو حالت رکوع میں اس کے سوال پر بخاطر خیرات انگشتری دی، تو اب یہ آیت نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت سے، قرآن سے پتہ چل گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی بلا فصل ولی ہے تو وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی۔ نعرہ اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، جبکہ ولی تین ہے۔ اب میں پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 105 پڑھ رہا ہوں۔ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ میرا حبیب اپنے افراد امت کو فرما دیجئے کہ تم جو جو عمل جہاں بجا لاؤ، تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور خاص مومنون تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب خاص مومنون سے مراد کون ہے؟ اب میں یہاں دو شیعہ تفسیروں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ نمبر 1 تفسیر نور الثقلین، اور نمبر 2 تفسیر تسنیم۔ میں ان سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ امام ابن امام حضرت امام باقر علیہ السلام ایک صحابی نے عرض کیا کہ مولا اللہ ولی ہے، ظاہر ہے وہ دیکھ رہا ہے،
रसूल वली है, इब्हाम नहीं है, वो देख रहे हैं। तो ये अल मोमिनून से मुराद ये खास मोमिन कौन है? जो अमाल देख रहे हैं। तो आपने कसम खाकर कहा मेरे शिया हज़रात, मासूम को कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो है ही सादिक, उसे कसम खाने की जरूरत क्या? लेकिन आपके इमाम ने, मासूम अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर कहा, वल्लाहि हुवा अली इब्न अबी तालिब। नारे हैदरी, रब अकबर की कसम कि वो अल मोमिनून से मुराद हमारा दादा अली इब्न अबी तालिब है। तो मेरी इस तमाम गुफ्तगू से जो 15 मिनट से जारी और सारी है, ये वाज़े हो गया कि जो जहां भी अमल करता है, जैसा अमल करता है, अल्लाह भी देख रहा है। आज आप नारा नहीं लगाएंगे, मुझे पता है, अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है, और मौला अली भी देख रहे हैं। तो जब हैदरी, ये तो खैर लगाना था, जो बात मैं दे रहा हूं उस पर आप नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि हो सकता है कुछ उठ के भी चले जाएंगे। अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है, और मौला अली भी, आइम्मा भी हमारे आमाल को देख रहे हैं। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तब भी देख रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मौलाना शरीफ साहब, मौला की कसम है, बड़े लब मैंने बंद देखे हैं जिन्होंने नारे का जवाब नहीं दिया। मुझे पता था ना, इसलिए मैं कह रहा था आप नारा नहीं लगाएंगे। कोई नमाज पढ़ रहा है तब भी अल्लाह, अल्लाह का रसूल और 12 इमाम देख रहे हैं। अब अगला फिक्र कह दूं, और अगर कोई नहीं पढ़ रहा, जो पढ़ रहा है उसको भी देख रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहा उसे भी देख रहे हैं। अगर कोई सारा दिन ऑफिस में बैठकर या दुकान में बैठकर या लेन देन में बैठकर झूठ बोल रहा है, तो जो सादिक हैं वो देख रहे हैं। वाह, मैं फिक्रे में बहुत कुछ कह गया, आप चुप कर गए। जो सादिक हैं वो देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, अच्छाई कर रहा है तब भी देख रहे हैं, बुराई कर रहा है तब भी देख रहे हैं, हुकूक दे रहा है तब भी देख रहे हैं, हुकूक का गासिब है तब भी देख रहे हैं। अगर अपनी ज़बान से इनके फदाइल और खसाइल और शमाइल के जिक्र से अपनी ज़बान को मुअत्तर कर रहा है तब भी देख रहे हैं। और अगर कोई नाआक़बत अंदेश अपने आप को अली वाला कहवाने के बावजूद शराब पी रहा है, नारे हैदरी, हैदरी, ओए होए होए, तब भी मोहम्मद, अपने आप को मोहम्मद और आले मोहम्मद का खुबदार कहवाने वाला, गुलाम कहवाने वाला, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा वो कर रहा है, शराब पी कर इनका नाम ले रहा है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। कुरान की किसी आयत को बगैर वुजू के तुम हाथ लगाना नहीं हक रखते कि हाथ लगाओ, हराम है। जब यार नातिक कुरान है ये, और ये है सामित कुरान, जब सामित कुरान की आयत को बगैर पाक हुए हम हाथ नहीं लगा सकते, तो नातिक कुरान का नाम शराब पीकर
جو ناراض ہیں وہ درود نہ پڑھے، باقی پڑھتے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. میرے بچوں، میرے بیٹوں، اگر ہم ممبر سے یہ گفتگو نہ دیں اور آپ کی خاموشی سے ڈر جائیں تو رسول پاک کے وارث حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یتیم وہ نہیں جس کا ماں باپ یتیم وہ نہیں ہے جس کا ماں باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جسے کوئی ہماری راہ دکھانے والا نہیں ہے. بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. تو یہاں پر قرآن کا فیصلہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس. کہ شراب کیا ہے؟ یہ رجس ہے، یعنی ناپاکی ہے، پلیدی ہے، اور یہ عمل شیطان ہے. نہیں پیتا کوئی علی والا شراب نہیں پیتا. جس کے دل میں علی ہو اس دل میں شراب کا قطرہ نہیں جا سکتا. نعرہ حیدری. ملک صاحب صاحب کہتے ہیں کہ خشک موضوع ہے یہ خشک ہے. ایک ایک مومن علی کی ولا کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر علی کے نام کا نعرہ لگا کر کہہ رہا ہے کہ یا علی ہم شرابیوں کو ماننے والے نہیں. بڑی مہربانی. تو یہ شراب کیا ہے؟ رجس ہے، پلیدی ہے، ناپاکی ہے. اور محمد و آل محمد کیا ہے؟ واہ جی واہ. آپ کی گوش سے سن رہے ہو پھر بھی انتظار میں بیٹھ گئے ہو. محمد و آل محمد کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول، اللہ نے ہر قسم کا رجس تم سے دور کر دیا ہے. تو شراب ہے رجس. واہ جی واہ. بابا جی چپ کر گئے ہو بیٹا، میری بات سمجھ میں نہیں آئی. شراب تو اللہ نے کہا ہے رجس، اور اہل بیت کی شان میں کہا ہے کہ ہر قسم کا رجس ان سے دور ہے. تو اب جو بھی شراب پی کے سارا دن نہیں، سارا مہینہ نہیں، سارا سال نہیں، ساری زندگی نہیں ان کا نام لیتا رہے، جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان سے رشت دور ہے تو نام لینے والا کل بھی ان سے اسی طرح دور تھا اور آج بھی اسی طرح دور ہے جیسے شیطان ملائکہ سے دور ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، کل ایمان نعرہ حیدری. آپ درود پڑھیں گے تھکے تھکے ذہن سے؟ ہاں یہ کریم ہے، یہ مظاہر رحیم ہے. ان کے دروازے گناہگاروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آؤ آج بھی توبہ کر کے ان کے دروازے پہ آ جاؤ. جتنے گناہ کیے ہیں سارے کے سارے ختم، یہ پل میں ہو بنا دیتے ہیں. نعرہ حیدری، 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 حیدری. تو پہلا ولی اللہ ہے،
علی ولی اللہ 12 امام ہیں جو ہم سب کے اعمال پر حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. مولا علی دیکھ رہے ہیں، پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سو رہا ہے. اور کون جاگ کے سن رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، یہاں پر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور المومنون یعنی 12 ائمہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یرا فعل مضارع ہے، اور عربی قاعدے کے مطابق جب فعل مضارع پر سین یا صوفہ آ جائے تو وہ اس کا معنی حال سے نکال کر مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو یہاں ہے سیر اللہ، یرا ہے فعل مضارع، اس پر سین ہے تھا، جس سے معنی یہ بنے گا کہ وہ اعمال دیکھیں گے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے. بے شک میں قاعدے کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہاں پر ایک اصولی بات لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اب گھبرانا نہیں، نعرے آپ لگا چکے، اور میں بڑا دعا گو آپ کے حق میں کہ جب میں یزید جیسے شرابی کے فعل کے خلاف بولا تو آپ نے حسینی ہونے کا ثبوت دیا. خدا آپ کو سلامتی دے. نوجوانان ملت اسی طرح قائم و دائم رہے، اور محمد و آل محمد اگر کوئی چھوٹا موٹا ہمارا گناہ ہے تو ہمیں معاف کر کے اسی طرح بنائیں جیسے وہ چاہتے ہیں. درود پڑھیے گا. سلام. میں حضور آیت پھر پڑھ رہا ہوں. کلے وجہ فصل یرا، اب یرا ہے اس فعل کا فاعل ہے اللہ، کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. واہ، یہ واو ہے عاطفہ، اور کے معنی میں، اور رسول لو، اللہ کا رسول بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. آگے پھر واو ہے اور کے معنی میں، والمومنون، اور 12 ائمہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اب جو فعل دیکھنے کا یعنی یرا اللہ کے لیے ہے وہی رسول کے لیے ہے. جو فعل یرا کا، بیٹا سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جیتے رہو، سلامت رہو. میں محرم کی 8-9 کو پہلے بھائی ملک زیغب کو بتا چکا ہوں کہ والد مرحوم کے زمانے سے میں فضائل نہیں پڑھا کرتا، لیکن چونکہ یہ ایک سلسلہ تھا تو اس کو لینے کے لیے مجھے آج فضائل پڑھنا پڑ رہا ہے. تو یرا جو ہے اللہ کے لیے بھی وہی ایک فعل ہے، رسول کے لیے بھی وہی ایک فعل ہے، اور نہیں ہے. المومنین کے لیے بھی وہی طرح ایک، اور نہیں ہے. تو پھر جو معنی اللہ کے لیے کرنا پڑے گا. رسول کے لیے رویت کا یعنی دیکھنے کا کرنا پڑے گا، اور وہی معنی حضرت علی سے لے کر 12ویں ہادی تک ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ فعل ایک ہے. اب اللہ کے لیے تمام مسلمانان عالم کے علماء کا
شیعہ سنی نہیں، باغیوں کا یہی فیصلہ ہے کہ اللہ کے لیے باغی بھی حال ہے۔ بڑا رک رک کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ بالکل بچے کچھ بچے، میں ان بچوں کے لیے دعا گو، اللہ انہیں پروان چڑھائے، 15 سال کے، 16 سال کے، 14 سال کے، جنہیں میں مجمع میں دیکھ رہا ہوں، وہ انتہائی توجہ کے ساتھ میری اس طرح بات کو سن رہے ہیں جیسے سننے کا حق ہے۔ تو اسی لیے میں بڑے آرام سے یہ بات دے رہا ہوں کہ مانا جو اللہ کے لیے کرو گے تو شیعہ سنی علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے لیے ماضی بھی حال ہے، اللہ کے لیے حال بھی حال ہے، اللہ کے لیے مستقبل بھی حال ہے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے دیکھا تھا۔ واہ جی واہ، واہ جی سبحان اللہ جی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آپ پیارے بیٹے، میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، جتنے بچے بیٹھ کے بڑی توجہ سے سن رہے ہو، میں آج حیران ہوں کہ میں بچوں کو خواہ ڈانٹ پٹا کر بٹھا دیتا ہوں۔ یہ تو اسی منزل پر ہے جہاں اور نظر آ رہے ہیں، مل کے نعرہ ہے۔ اللہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ دیکھے گا یا اللہ نے دیکھا تھا، نہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہی معانی کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ فصلت، اعمل ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ اور لوگوں، جہاں جہاں جو جو چاہو تم عمل کرو، لیکن عمل کرتے وقت یہ ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے سورہ المجادلہ کی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ نمبر ہے 58، آیت نمبر ہے 7، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ جہاں تم چار بیٹھ کر آپس میں کانوں میں باتیں کرتے ہو، اللہ پانچواں وہاں موجود ہے۔ نعرہ حیدری، جہاں تم پانچ بیٹھ کر، میری ماں بہنوں آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، جہاں بیٹھے تو ایک دوسرے کا گلہ کرتے وقت یہ سوچ لے کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ، آپ نہیں کرتی چونکہ آپ تو کنیزان سیدہ ہیں، جو کرتی ہیں درود پڑھیے گا، صلوات۔ جہاں تم چار ہو وہاں اللہ پانچواں موجود ہے۔ بچوں خبردار، کبھی بھی آپس میں بیٹھ گلہ مت کیا کرو، چغلی مت کھائی کرو، غیبت مت کیا کرو۔ یاد رکھو اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، ہم نے تو مشغلہ بنا دیا۔ جب آپ فلاں اور یار چھاڑو دی گل، وہ ایسے ہے ایسے ہے، اور جب وہ سامنے آ گئے، آئیے جناب قبلہ کعبہ حضور والا جناب والا۔ خدا کا سوچو، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اسی دین پر قائم رکھو جو محمد و آل محمد دے کے گئے ہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ جہاں
جہاں تم پانچ ہو وہاں اللہ چھٹا موجود ہے، جہاں تم کم ہو یا زیادہ ہو اللہ ان کے ساتھ موجود ہے، اور جو کچھ وہ کرتے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھے گا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ یونس کی ہے، جس میں اللہ، یہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ ذرا سوچو تو صحیح، زمینوں اور آسمانوں میں اگر چھوٹی دال کے برابر بھی کوئی ذرہ موجود ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نعرہ حیدری! کوئی شے اس کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آ جاؤ، جب جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے اللہ کی بخشی ہوئی مشیت کے سائے میں رسول دیکھ رہے ہیں، ویسے آل محمد دیکھ رہے ہیں۔ اب رسول دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، کتاب الصلاۃ، اس میں یہ درج ہے۔ میری تقریر کے بعد جا کر جو علامہ بخاری کا حافظ ہو اس سے پوچھ لینا کہ گلفام صاحب یہ حوالہ دے کے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ نے ہر روز کی طرح رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھتے ہوئے کچھ صحابی رسول سے پہلے رکوع میں چلے گئے، شاید اسی لیے گئے ہوں کہ رسول تو ادھر دیکھ رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ میری پشت کے پیچھے کون کون قائم ہے۔ باہر جب نماز ہو گئی تمام، یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے، جب نماز تمام ہو گئی تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس وقت رسول نے کیا کیا، آپ نے اپنا رخ نمازیوں کی طرف پھیر لیا اور پھیر کر کہا فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو، میں تمہیں پیچھے سے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں تمہیں سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ انی لا اراکم من وراء ظہری، رب اکبر کی قسم میرا آنکھوں سے دیکھنا اور پیچھے سے دیکھنا یہ دونوں ایک ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ سب سے پوچھوں گا، سوال کروں گا، دیکھنا کام کس کا ہے؟ ہاتھوں کا، پاؤں کا، چہرے کا؟ اگر میں یہاں کہوں کہ آنکھوں کا بھی نہیں ہے، بڑے بڑے آنکھوں والے دیکھے ہیں جو آنکھیں دکھاتے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضرت علامہ شریف صاحب آپ کی اور ان سب کی زندگی دراز ہو، دیکھنا کام اس نور کا ہے جو آنکھوں میں موجود ہے۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں میں کمر سے بھی اسی طرح سے دیکھتا ہوں جیسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا صرف محمد کی آنکھوں میں نور نہیں بلکہ محمد کا پورا جسم نور علی۔ نعرہ حیدری! بہت ٹائم ہو گیا ہے، ہاں بیٹا شاباش، یا اب آ جائیے مولا علی پر۔ میں بالکل سمیٹ گیا، اب میں آگے نہیں پڑھتا، میں اسے پھر کل نہیں پھر کبھی لے کے چلوں گا، زندگی رہی۔ یہ میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں نحو البلاغہ، خطبہ نمبر 175۔ اگر مفتی صاحب کا خطبہ اٹھائیں گے
تو خطبہ نمبر پیچھے آئے. اگر علامہ جوادی صاحب کا ترجمہ اٹھائیں گے تو خطبہ نمبر 175 ہے. اگر علماء کا مشترکہ ترجمہ اٹھائیں گے تو 1 نمبر آگے. تو یہاں خطبہ نمبر ہے 175. حضرت علی فرماتے ہیں ایھا الناس واللہ لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ ومولجہ وجمیع شانہ لفعلت. اگر میں علی چاہوں تو میں تم میں سے ہر ایک کو بتا سکتا ہوں کہ اس کا آغاز کیا ہے اور انجام کیا ہے. سو رہے ہو نا میں کہتا نہیں لیکن تھوڑا سا یار 2 منٹ بیدار ہو جاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں علی چاہوں تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم میں سے ہر آدمی کا آغاز کیا ہے, انجام کیا ہے, حتیٰ کہ اس کی پوری زندگی کے حالات میں اسے بتا سکتا ہوں. اللہ 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 لفعلت میں بتا سکتا ہوں لیکن بتاتا نہیں. کیوں نہیں بتاتا ولیکن اخاف ان تکفروا فیا برسول اللہ. اگر میں اپنی ساری شان تمہیں بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم میرے رسول کو نہ بھلا دو. شب معراج واپس پلٹے تو علی نے زیر لب مسکرا کر کہا کہ یا رسول اللہ اپنی معراج کے حالات آپ سنائیں گے یا میں علی سنا دوں؟ مالک اشتر نے جنگ صفین میں حضرت علی سے لڑتے لڑتے آگے عرض کیا تھا کہ مولا علی آج آپ نے کتنے وہاں پہنچائے جو ان کا ٹھکانہ تھا. حضرت علی نے فرمایا اتنے. کہتے ہیں کاش 2-4 میں اور مان لیتا تو میرے مقتدین کی تعداد بھی آپ کی تعداد کے برابر ہو جاتی. فرمایا مالک یاد رکھ تیری تلوار ہر اس شخص پر چلتی ہے جو تیری تلوار کی زد میں آ جائے. اور علی کی تلوار ہر اس شخص پر چلتی ہے قیامت تک جس کی پشت میں سے کوئی ہمارا پیدا ہونے والا جس علی کے سامنے ہر ذرہ کائنات ہے وہی علی دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا فرزند عطا کر جس طرح میں ساری زندگی رسول کا بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو رسول کا غلام کہواتا رہا. اسی طرح وہ بھی فرزندان رسول کا بھائی ساری زندگی اپنے آپ کو حسن کا حسین کا غلام کہواتا رہے. اللہ نے علی کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے وہ بیٹا عطا کیا جسے دیکھ کر علی نے خود کہا یہ علی ہے. ہمارے ہم کتب میں یہ موجود ہے کہ جب مولا عباس علیہ السلام جلوہ فکن ہوئے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ
جب بھائی کو اٹھایا تو بی بی نے بابا کا انتظار کیا. جب علی تشریف لائے سیدہ عرض کرتی ہیں بابا دو چیزیں مجھے اپنے اس بھائی میں ایسی نظر آئی ہے جن کی وضاحت میں آپ سے طلب کر رہی ہوں. بیٹی کہو کیا؟ کہا بابا اس کے دائیں شانے پر علم کا نشان ہے اور اس کے بائیں شانے پر مشکیزے کا نشان ہے. بابا جان علم کا نشان تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آپ کی شجاعت کا وارث ہے, آپ کی قوت کا وارث ہے, لیکن یہ مشکیزے کا جو نشان ہے اگر اس کی وضاحت فرما دے تو زینب تسلی چاہتی ہے یہ نشان کیوں ہے. کہا بیٹی آج نہ پوچھ. بابا کب پوچھوں؟ سن 61 ہجری میدان کربلا جب یہ حسین کے بچوں کے لیے پیاسوں کے لیے پانی لینے جائے گا. مرحبا مرحبا مرحبا. پھر تجھ پر واضح ہو جائے گا کہ اس کے شانے پر یہ نشان کیوں ہے. چونکہ علی نے جناب عباس کو حسین علیہ السلام کے لیے مانگا تھا, یہی وجہ ہے جو ذاکر جو واعظ جو مصائب خان ممبر سے یہ روایت پڑھتے غلط نہیں پڑھتے, حرف بحرف صحیح پڑھتے. یہ عربی کتب میں بھی ہے, فارسی کتب میں بھی ہے کہ جب سن 40 ہجری 21 رمضان حضرت علی نے ساری اولاد کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور دے کر کہا آج سے حسن تمہارے لیے علی ہے. تو علی کے پاؤں کی طرف سے ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی جو تھاڑے مار کر رو رہی تھی. علی جانتے تھے کہ یہ رونے والی کون ہے. ہمارے لیے غم کے لیے ارشاد فرمایا حسن یہ اس طرح درد بھرے بین کر کے تھاڑے مار کر رونے والی کون سی مستور ہے. حسن رو کر کہتے ہیں بابا ہمارے عباس کی ماں, ہمیں پالنے والی ماں ام البنین ہے. علی آواز دے کر کہتے ہیں ام البنین ذرا کھڑی ہو جا. بی بی علی کے پاؤں سے کھڑی ہوئی. علی فرماتے ہیں ام البنین رونا تیرا حق ہے کیونکہ تیرے سر سے چادر سہاگ لٹ رہی ہے, لیکن جس ماں کا عباس جیسا بیٹا ہو اسے اس طرح تھاڑے مار کر نہیں رونا چاہیے. بی بی کا سر جھکا, ہاتھ باندھ کر کہتی ہے مولا اسی لیے تو رو رہی ہوں کہ آپ نے ساری اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے, لیکن میرے عباس کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. رونے والوں اتنا کہنا تھا. علی رو کر کہتے ہیں حسین کی طرف دیکھ کر کہ آؤ میرا غریب کربلا بیٹا, آؤ میرا مظلوم کربلا بیٹا, حسین ذرا میرے قریب آ جا. جب حسین قریب آئے عباس کو بلایا, پہلے دایاں بازو چوما پھر بایاں بازو چوما اور روتے ہوئے کہا عباس ذرا ہاتھ بڑھا. عباس نے ہاتھ بڑھایا, مولا نے جلدی سے حسین کا ہاتھ تھاما, تھام کر عباس کے ہاتھ میں دیا. کہا عباس حسین تیرے حوالے. جیسے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں آیا بی بی ام البنین تڑپ کر علی کے ہاتھ پر گر کر حسین کے ہاتھ سے غازی کے ہاتھ کو الگ کر کے کہتی ہے مولا ہمیشہ غلام سرداروں کے حوالے کیے. عباس تو ان کا غلام ہے, آپ عباس کے حوالے کائنات کے امام کو کر رہے ہیں. علی رو کر کہتے ہیں ام البنین مجھے عباس سے وعدہ لینے دے. عباس کربلا کے میدان میں کوئی رہے نہ رہے تو میرے غریب کو اکیلا نہ چھوڑنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک اور فکرہ بھی میرے ذاکر بھائی پڑھتے ہیں، اللہ انہیں سلامتی دے. وہ اس کا میرے مطلوب سے تعلق نہیں ہے مصائب سے، لیکن وہ پڑھتے ہیں. ان کو دعا دینے کے لیے میں یہ کلمہ ادا کر رہا. جب علی نے عباس سے وعدہ لیا تو غازی روتے روتے بابا کے قدموں پہ جھکا، جھک کر کہتے ہیں بابا ساری اولاد کو حوالے کیا ہے آپ نے حسن کے، حسین جیسے امام کو حوالے کیا ہے مجھ غلام کے. بابا مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ جب کہا نا مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو. اور رونے والوں اب علی نے بیٹوں کو نہیں دیکھا بلکہ علی نے بیٹیوں کی طرف دیکھا. سیدہ زینب پر نظر مڑی اور رو کے کہا عباس تو جا. اور میری زینب جانے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں ہمارے منبر کے بہت بڑے مفسر مقتل سادات ایک فکرہ کہا کرتے ہیں. میں ان کی ریسرچ پر کبھی شک نہیں کرتا کیونکہ بہت بڑے علامہ بھی وہ ہیں. وہ پڑھتے ہیں کہ جب حضرت ان کا نام بھی لے لوں بھائی محمد عباس علامہ قمی صاحب، یہ وہ یہاں پڑھا کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو عباس کے حوالے کر چکے، عباس کو سیدہ زینب کے حوالے کر چکے، تو سیدہ زینب کی دھاڑیں نکل گئی. رو کر کہا بابا ہمیشہ بہنوں کو بھائیوں کے حوالے کیا جاتا ہے، آپ بھائی میرے حوالے کر رہے ہیں تو مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ تو علی نے تڑپ کر کہا حسین جھولے میں سے میرے سجاد کو لے. شہنشاہ روتے رہے. کربلا میں وہی وقت آ گیا پانی کا مشکیزہ بھر کر جب عباس واپس آنے لگے بابا علی والی شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے کہ ایک ظالم نے آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا. جیسے بازو شہید ہوا مسکرا کر کہا اکبر کا صدقہ گیا. سے تلوار چلائی، کٹے ہوئے ہاتھ سے بازو سے علم سنبھالا، تلوار چلا رہے. ایک اور ظالم نے وار کیا، دوسرا بازو جب شہید ہو گیا تو پھر کہا عسکر کا صدقہ گیا. رونے والوں عزاداروں گھر گھر پر غازی عباس کی وفا کے پرچم لہرانے والوں، جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے عمر بن سعد آواز دے کر کہتے ہیں شامیوں کوفیوں یزیدیوں جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کے عباس سے بدلہ لے لو. اس کے دونوں بازو سلامت نہیں رہے. اب کتب میں ملتا ہے چاروں طرف سے ظالموں نے عباس کو گھیرے میں لے کر تیر برسائے، سینے سے لے کر ناف تک جناب عباس تیروں میں گم ہو گئے. کچھ تیر آ کر آپ کی آنکھوں میں لگے، آنکھوں میں تیروں کا لگنا تھا. آپ نے سر چھپایا گھٹنوں میں کہ کسی طرح تیر نکالوں. ابھی سر چھپایا ہی تھا کہ ایک ظالم نے سر پہ گرد مارا، درمیان سے سر پھٹ گیا، دماغ نکل کر شانوں پر گرا. اب مجھے بتاؤ عباس کیسے سنبھالے؟ ایک اور ظالم نے کمر میں نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا عباس منہ کے بل گھوڑے سے زمین پر آئے. اب میں نے حضرت جعفر سنگر حسائے سے حسینی میں لکھا بچوں جلدی نہیں کرنا. مولانا عباس کہتے ہیں اے واحدو اے ذاکرو اے میرا مصائب
رہنے والوں، جب بھی میرے عزاداروں کے سامنے کبھی میری شہادت پڑھنا تو ان سے پوچھنا کہ جب گھوڑے سوار زین سے زمین پر گرتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ ہر عزادار کہے گا ہاتھوں کا، تو پھر ان سے پوچھنا عباس کے تو ہاتھ نہیں تھے، عباس کے تو بازو نہیں تھے، جیسے منہ کے بل عباس زمین پر گرے، سینے کے تیر کمر کے پار سے نکل گئے، حسین کے دونوں ہاتھ کمر پر آئے، آواز دے کر کہا الآن انکسر ظہری، ہائے اللہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسن کا کلیجہ ٹکڑے ہوا تھا، حسین نے نہیں کہا۔ عباس کے گرنے پر آواز دے کر کہتے ہیں اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ آواز تھی حسین کی جو مقتل میں گونجی، ایک آواز خیمے میں گونجی، کس کی؟ جس کے حوالے کیا تھا عباس کو۔ اس نے دوڑ کر کہا بیویوں اپنی اپنی چادریں سنبھال لو۔ رو لو رو لو رو لو، یہ آج کا دن مصائب کا دن ہے، آج کا دن گھرانے بطول کے غم میں رونے کا دن ہے۔ کہا بیویوں جس کے بادشاہارے پر وعدہ کیا تھا وہ بازو کٹا کے زمین پر آ گیا۔ اب بی بی نے الٹے بازو اپنے سر پر رکھے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سر سے چادر اتار کر بالوں میں خاک ڈال کر 3 مرتبہ کہا واہ حجابا، ہائے میرا پردہ۔ حسین چلے، بس حسین چلے، عباس کے سرانے پہنچے، تڑپتے عباس کو حسین نے سنبھالا۔ عباس آنکھیں کھول، مولا مجبوری ہے، آنکھوں میں تیر ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جو بھی پڑھتا ہے صحیح پڑھتا ہے کہ عباس کی ایک آنکھ میں خون تھا، ایک آنکھ میں تیر تھا، لیکن مولا عباس گواہ ہے جو میں نے مقتل میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ عباس کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے۔ اب اندازہ لگاؤ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، پتہ تو ان بیویوں کو چلا جن کا پردہ اجڑ رہا تھا۔ مرحبا مرحبا۔ حسین ایک دن تو سانو ہو کے بیٹھے، خادم کی طرف کا سر اٹھایا، گودی میں رکھا، امام نے تیر نکالے، عباس نے مولا کی زیارت کی، کہا مولا الحمدللہ آتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کی تھی، جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ امام فرماتے عباس کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لیں۔ کہتے ہیں مولا میری کیا ضرورت، میں آپ کو وصیت کروں، آپ نے کچھ فرمانا ہو تو غلام اب بھی حاضر ہے۔ جب کہا نا کچھ فرمانا ہو غلام اب بھی حاضر ہے، فرمایا عباس اگر اب بھی حق غلامی ادا کرنا چاہتا ہے تو زہرا کا لال مظلوم ہو کر، پردیسی ہو کر، غریب الوطن ہو کر، چند منٹوں کا مہمان ہو کر تجھ سے اتنا مانگتا ہے کہ آج مجھے اپنی زبان سے بھائی گیا۔ بھائیوں والوں جب امام نے کہا نا مجھے بھائی کہہ دے، زخمی عباس تڑپا، تڑپ کر کہتا ہے مولا میں کوئی بطول کا بیٹا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھائی کہوں، بی بی بطول محسوس کر لے۔ یہ مقتل سے آواز آئی نہیں ہو میرا مظلوم کربلا بیٹا، نہیں ہو میرا عباس بیٹا، نہیں ہو میرا پیاسا بیٹا، تم حسین کو بھائی گئے، میں بطول بیٹا بیٹا کہہ گئے۔ اللہ جانے مولا عباس
جواب نہیں ہے۔ اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ سکہ علماء سے سن کے میں ہمیشہ سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ قاضی طلبہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے عرض کیا مولا ایک گزارش ہے، کہو عباس مولا میرا لاشا اٹھا کر خیمے لے جانے کی بجائے اگر ہو سکے تو عمر ابن سعد کو دے دینا۔ امام فرماتے ہیں کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ کہا مولا بابا نے مانگا تھا تیری غلامی کے لیے، میں جو تیرا غلام ہوں میرا لاشا ابن سعد کو دے کر کہنا عباس کہہ رہا تھا کتنے گھوڑے دوڑانے ہو میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا لو، لیکن حسین کے لاشے پر گھوڑے نہ دوڑانا۔ ہائے وہ وقت جب لاشے حسین پہ گھوڑے دوڑے، سکینہ نے رو کر کہا چچا 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 آؤ دیکھو سکینہ لوٹی جا رہی ہے۔ ماتم عباس، ماتم عباس۔ Thank you.